Assalamu alaikum viewers, this is Muhammad Wajat Hussain and you are watching Pasha Discovery. تو ویورز آج ہم ایک ایسے ایکسپیریمنٹ کے بارے میں بات کریں گے جس کا ہماری زندگی کے ساتھ بہت ہی گہرا اور لمبا تعلق ہے، کیونکہ یہ جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے اس کا جو ہماری زندگی سے جو تعلق ہے وہ ساری موٹیویشن کے اوپر انحصار کرتا ہے اور ہمارے زندگی کے اصول اور فیصلوں پر انحصار کرتا ہے۔ ہم زندگی میں چند ایسے اصول لینا چاہتے ہیں اور لے نہیں پاتے، کچھ خاص وجہ ہوتی ہے، یا تو ہمیں کچھ ایسی کنڈیشنز میں ہم اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کنڈیشن سے ہم نکل جائیں گے، لیکن ہم وقت کے ساتھ ساتھ اسی کنڈیشن میں اپنی زندگی ساری صرف کر دیتے ہیں، لیکن اس ایک کنڈیشن سے ہم نہیں نکل سکتے۔ تو ویورز واقعے کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ولاگنگ سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں اور وہاں پر ولاگ بناتا ہوں اور فوڈ سے ریلیٹڈ ولاگ بھی بناتا ہوں۔ تو اگر آپ لوگ فوڈی پرسن ہیں، فوڈ زیادہ کھاتے ہیں یا ایسی چٹپٹی چیزوں کو جو ہے ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ میں ولاگ کی سیریز میں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، تو میں ولاگ اس کے اوپر بناتا ہوں۔ تو اگر آپ بھی وہ چیز ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، اس کی لوکیشن کو جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ ایک امریکہ کے بہت ہی مشہور سائنٹسٹ جنہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، انہوں نے سب سے پہلے ایک کنٹینر لیا، ایک برتن لیا جس کے اندر پانی کو گرم کرنا شروع کیا۔ پانی کو گرم کرنا جب شروع کیا، ساتھ میں اس کے اندر ایک مینڈک کو ڈال لیا۔ جب اس سائنسدان نے اس مینڈک کو ڈالا تو جس طرح پانی کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا تھا، اسی طرح مینڈک کے اندر ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی باڈی کو درجہ حرارت کے مطابق جو ہے سیٹل کرنا شروع کر دیتی ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ تو جب مینڈک اپنی جتنی بھی اس کے اندر انرجی تھی تو وہ ساری اس کے اندر صرف کرتا جا رہا تھا، اپنے جتنا بھی درجہ حرارت تھا اس کے مطابق وہ اس کو اپنے ماحول کو سیٹ کرتا جا رہا تھا، کیونکہ ہمارا باڈی کا ٹمپریچر اور سراؤنڈنگ ٹمپریچر جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مینڈک کو جب پانی میں ڈالا گیا تو پانی تو ابل رہا تھا، اس کا درجہ حرارت چینج ہو رہا تھا، جبکہ اس کا جسم کا جو درجہ حرارت تھا وہ مختلف تھا، تو اس نے اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنا شروع کر دی تھی۔ تو یہ ایڈجسٹمنٹ وہ اس وقت تک کر سکتا تھا جب تک وہ پانی جو ہے ابلنا شروع نہیں کر دیتا، کیونکہ جب پانی ابلنا شروع کر دیتا اس کے بعد مینڈک کے پاس اس طرح وہ زیادہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اس سے زیادہ اس کے پاس اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ وہ اور بھی اپنی باڈی کو جو ہے اس کے مطابق ڈھال سکے۔ تو اس لیے اس نے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی باڈی کو اس کے مطابق کرتا گیا، جو ہی پانی جو ہے ابلنے لگا تو وہ اب اس قابل نہیں تھا کہ اس پانی سے جو ہے چھلانگ مارے اور وہ باہر نکل سکیں، اور وہیں پر وہ مر گیا، دم توڑ گیا۔ تو یہاں پر ایک سوال رائز اٹھتا ہے کہ اس کو مینڈک کو مارنے والا جو ہے کون تھا؟ اب یہاں پر بہت سے لوگ کہیں گے کہ اس مینڈک کو مارنے والا وہ انسان تھا، وہ سائنٹسٹ تھا جس نے اس کو اس گرم پانی میں ڈالا، یا بہت سے لوگ یہ بولیں گے کہ وہ مینڈک جو ہے گرم پانی کی وجہ سے مر گیا۔ لیکن اس ایکسپیریمنٹ سے یہ ثابت ہوا کہ انسان جو ہے یا جتنے بھی جانور ہیں، آپ اس کی بھی مثال لے سکتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد انسان کو سمجھانا ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں اسی طرح کرتا ہے کہ اپنے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں لگ جاتا ہے، اپنی جتنی بھی انرجی ہے وہ اپنے ماحول کے مطابق صرف کرنے میں لگ جاتا ہے، اسے مینٹین کرنے میں لگ جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے ماحول کے مطابق سیٹ کر لوں گا، اور وقت گزرتا ہی جاتا ہے، اسی طرح وہ اس سرکل میں پھنس جاتا ہے۔ تو جب اس کو جمپ کرنے کا موقع آتا ہے تو تب اس نے ساری انرجی جو ہے وہ صرف کی ہوتی ہے اس چیز میں،
اس کو موقع پہ موقع مل رہا ہوتا ہے کہ وہ نکل سکے، لیکن جب آخری موقع ملتا ہے تو وہ آخری موقع کو جو ہے اچیو نہیں کر سکتا، وہ نہیں نکل سکتا، اس آخری موقع کو وہ گوا دیتا ہے صرف اس ایک وجہ سے کہ اس نے جتنی بھی اپنی انرجی ہے وہ اسی میں صرف کر دی کہ وہ اپنا ماحول جو ہے برقرار رکھے، اس کے مطابق کو اپنے آپ کو جو ہے اس ماحول میں ڈھال لے، لیکن وہ ڈھال بھی نہیں پاتا اور ساتھ ہی ساتھ وہ مرنے لگ جاتا ہے۔ تو جس طرح اس سائنسدان نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا، سیم ٹو سیم ہماری لائف میں بھی یہی سچویشن چل رہی ہوتی ہیں، بہت سے انسانوں میں یہ سچویشن چل رہی ہوتی ہے۔ بعض ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمارے مائنڈ سیٹ کے مطابق ہم بہت اچھی طرح سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، بہت اچھی طرح سے ہم اس کو اپنے ماحول کو بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم جو ہے اس ماحول کے لیے بنے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم ریسنٹ سروے کریں کہ پاکستان میں بہت سے ینگسٹرز ہیں جنہوں نے گریجویشن کی ہے، گولڈ میڈلسٹ ہے، بہت اچھے عہدوں پر فائز ہونے والے تھے، بلکہ انہوں کو ہونا بھی چاہیے تھا، جو زیادہ تر یہ پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں یا پوسٹ ڈاک جو کر رہے ہیں تو انہوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں کو یہی اپنے ماحول میں جب وہ پھرے، اپنی سوسائٹی میں پھرے، تو انہوں کو وہی نوکریاں ملی جو ایک بی ایس پاس کو یا میٹرک پاس کو یا سیکنڈ ایئر جس نے کیا اس کو ملتی ہیں، تو وہی آفر اور اسی سیلری کے ساتھ انہوں کو ملنے لگ گئی، تو جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے کچھ لوگوں نے تو اپنا ماحول جو ہے چینج کر لیا، یہاں سے چلے گئے ابراڈ، باہر ملک کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر لیا، اور بہت سے لوگ ہیں جو یہیں پر رہ گئے۔ تو یہ پاکستان کے بننے کے بعد یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بنے تھے، تو تب سے یہ امیگریشن ہمارے لیے کافی آسان کر دی گئی تھی، اور پاکستانی جو ہے آسانی سے باہر ویزا لے کے یو ای یا کسی بھی کنٹری چلے جاتے تھے، تو یہ سسٹم اس وقت بھی تھا۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو ماحول ہے، ہم جو انرجی یہاں پر صرف کر رہے ہیں، یا ہماری جو اچھی تعلیمیں ہیں، ہم یہاں پر ہم نے اچھی تعلیم کی اور ہم اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں جو ہے اس ماحول کے مطابق ہمیں وہ نہیں مل رہا، تو وہ اپنے آپ کو اس ماحول سے نکال کے باہر جانا چاہتے ہیں، تو وہ باہر چلے بھی گئے، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو لوگ یہاں پر رہ گئے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو یہی ماحول کے مطابق مینٹین کیا، اس میں سے 0.5% ہی کامیاب ہوئے ہوں گے، اور زیادہ تر جو ہیں وہ فیل ہو گئے، اسی وجہ سے کہ ہم نے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ ہو جائیں گے، ماحول سیٹ ہو جائے گا، کنٹری سیٹ ہو جائے گی، ایسے بہت سے سوالات انہوں کے دماغ میں جنم لیے تھے اس ٹائم، لیکن انہوں نے اسی میں اپنی زندگی صرف کر دی، اور جس کی وجہ سے یہی نقصان ہوا کہ آج انہوں کے بچے بھی اسی ملک میں ہیں اور وہ یہی چیز فیس کر رہے ہیں۔ تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے پاکستان چھوڑ کر جائیں، اور نہ ہی یہ مقصد ہے کہ آپ پاکستان میں رہیں۔ اصل میں میرے ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے، میں نے تو صرف چھوٹی سی اگزامپل پاکستان کے اوپر لی کہ بہت سے لوگ جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے کرنٹ سروے آپ کے اوپر رکھنا تھا، تاکہ آپ کے سامنے رکھنا تھا تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے اور آپ لوگ جو ہے اس کو سمجھ سکے۔ اسی طرح ہماری جاب لائف میں یا بزنس لائف میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ہم ایسی جاب سٹارٹ کر دیتے ہیں جس میں ہم اپنا آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہم ماحول کے مطابق ایڈجسٹ ہو جائیں گے، ماحول کے مطابق ایڈجسٹ ہو جائیں گے، لیکن ہم اسی طرح ساری عمر وہ 30-35 ہزار پر گزار دیتے ہیں، اور ایک اچھا فیوچر ہم نہ اپنے بچوں کے لیے بنا پاتے ہیں اور نہ اپنے لیے بنا سکتے ہیں۔ سیم ٹو سیم کچھ ایسے کاروبار ہوتے ہیں جس میں ہم پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں، لیکن ہم اپنی ایک چھوٹی سی امپائر تک نہیں کھڑی کر سکتے، کیونکہ ہم اسی طرح دباؤ اور رینڈملی جو ایکسپینسز ہوتے ہیں اس میں پھنس جاتے ہیں اور اس سائیکل میں پھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہماری لائف کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ آپ جب 30,000 روپے پہ جاب کریں گے تو آپ کے گھر کے خرچے بھی 30,000 روپے جتنے ہی ہوں گے، آج کل تو 30,000 روپے ایک بندے کا خرچہ ہے۔ اگر میں اپنی بات کروں تو مہینے کا کم از کم بہت بھی میں ہاتھ تنگ کر لوں نا اپنا، تو 10,000 سے زیادہ میرا خرچہ ہے جو میں پرسنل ایکسپینسز کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو میرے لیے ماں باپ کپڑے خریدتے ہیں یا اور کچھ چیز جو میری ضرورت کی چیز ہے وہ خریدتے ہیں، تو وہ اس 10,000 سے آؤٹ کر دیں، تو کل کو جب میں اپنی رسپانسبلٹی سنبھالوں گا،
کل کو جب میں بڑا ہو جاؤں گا، رسپانسبلٹیز سے مجھے سامنا کرنا پڑے گا، تو میں پھر ان رسپانسبلٹیز کو جو ہے نہیں سنبھال پاؤں گا، کیونکہ میرا جو ایکسپینسز ہے وہ زیادہ ہے، نہ تو میں اس کو کم کر سکتا ہوں، کیونکہ اب ایک ماحول میں جہاں پر آپ رہتے ہیں اس میں ایکسپینسز ہیں ہی اتنے. اب باہر آپ جائیں اور چینی جو ہے وہ 120 روپے کی مل رہی ہے، تو وہ 120 کی ہی آپ کو ملے گی، نہ کہ آپ کی سیلری کو 30,000 وہ دیکھیں گے کہ آپ کی سیلری 30,000 ہے تو وہ چینی جو ہے آپ کو 80 روپے میں یا 90 روپے میں دے دیں گے، بلکہ وہ بھی آپ کو چاہے آپ زیادہ کماتے ہیں کم کماتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو وہی 120 روپے 1 کلو چینی کے لیے پے کرنے پڑیں گے. تو سیم یہی سچویشن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ جو ہے پاکستان میں رکے یا باہر جائیں، آپ لوگ اپنی لائف کو خود سمجھ سکتے ہیں، خود اچھے ڈیسیجن لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس ماحول کے مطابق بنائیں جس میں آپ کی جو ہے سیٹسفیکشن ہو اور جس میں آپ جو ہے اپنے گولف کو اچیو کر پائیں. جب آپ لوگوں کو لگے کہ یہاں میں اپنے گولز اچیو نہیں کر پا رہا، تو اس وقت آپ لوگ جو ہے اچھی جگہ پر گیو اپ کر دیں، مطلب اس کو گیو اپ کر دیں اور اچھی جگہوں پر چلے جائیں، اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہم زندگی جو ہے بہت سے مواقع فراہم کرتی ہے. زیادہ تر زندگی جو ہے آپ کو ایک دفعہ موقع دیتی ہے یا 2 دفعہ. بعض لکی انسان ہوتے ہیں جس کو ہر وقت موقع ملتے ہیں، لیکن کیا پتہ آپ وہ لکی انسان ہیں کہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہر وقت موقع ملے گا یا نہیں. تو اس سے بیٹر یہی ہوگا کہ آپ لوگ جو ہے اپنے اچھے مواقع اپنے لیے ڈھونڈیں اور وہاں پر ایڈجسٹ ہونا شروع کر دیں. تو امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو سے نہ بور ہوئے ہوں گے اور آپ لوگوں نے بہت زیادہ نالج لی ہوگی اور بہت زیادہ آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. اور آپ لوگ ضرور میرا ویڈیو بنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ویورشپ لے لوں یا وہ لے لوں، بلکہ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ مجھ سے جو ینگسٹرز ہیں یا مجھ سے جو بڑے ہیں، کیونکہ نالج علم ایسی چیز ہے کہ شیئر کرنے کے ساتھ بڑھتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے جو چھوٹے لوگ ہیں انہوں کے پاس یہ آئیڈیاز مجھ سے اچھے ہوں، یا مجھ سے جو بڑے لوگ ہیں انہوں کے پاس یہ آئیڈیا ہوں ہی نہیں، تو اس ایک ویڈیو سے انہوں کی زندگی بدل جائے. تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، تو صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ ویڈیو آپ لوگ آگے شیئر بھی کریں. تو ملتے ہیں اسی طرح ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.